ماجہ میں روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال آئے گا، مسلمان عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، مسلمان بیت المقدس کی حد تک محصور ہو جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر دجال کا سامنا ہوگا۔ دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، آپ نے کہا 70,000 یہودی تلواریں سونتے ہوئے پوری تیاری میں۔ دجال موٹی چادر لپیٹے ہوئے ہوگا، جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو وہ پگھلنا شروع کر دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ مجھے تجھے قتل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ پھر لد کے مقام پہ، جو اسرائیل کے اندر مقام ہے، لد کے مقام پہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی پتھر بھی ہوگا، کوئی پودا بھی ہوگا، کوئی چیز بھی ہوگی، وہ بول کے کہے گا کہ مسلمان یا مسلم یا عبداللہ ورائی حجری فقتلہ، کہ میرے پیچھے جو ہے یہ یہودی ہے، اس کو قتل کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ایک جو پودا ہے، غرقد کا جو درخت ہے، وہ یہودیوں کا درخت ہے، وہ نہیں بولے گا، باقی ساری چیزیں پتھر پودے درخت بول کے بتائیں گے کہ میرے پیچھے یہودی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ درحال اور اس وقت جتنی بھی یہ جنگ جاری ہے، اس کے پیچھے ان کا عقیدہ ہے یہودیوں کا کہ ہم نے یہاں پہ قبضہ کرنا ہے۔ انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کے باہر لکھا ہوا ہے کہ فرات سے لے کے نیل تک ہماری جو حکومت ہے، اور اس میں اردن کا، شام کا، فلسطین کا علاقہ، عراق کا علاقہ، حجاز کا بلائی علاقہ سارا، جس میں مدینہ بھی آتا ہے، یہ سارے کا سارا پلان اس میں شامل ہے۔ اور آج جب انہوں نے فلسطین، تقریباً سارے فلسطین پہ قبضہ کر لیا ہے، مسلمان اگر آج بھی اپنی لڑائیوں میں، اپنی فرقہ واریت میں، اپنے ملکوں اور کی لڑائیوں کے اندر مصروف رہے تو ممکن ہے کہ باقی علاقوں کے اوپر بھی قبضہ کر لے۔ بیت المقدس کو وہ کیوں نہیں ڈھا رہے؟ یہ سلیمان کا جو ٹیمپل ہے اس کو کیوں نہیں تعمیر کر رہے؟ اس میں ان کے اندر خود بھی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ان کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں سولومن ٹیمپل تب تعمیر ہوگا جب ہمارا مسیحا دجال آ جائے گا۔ ابھی یہ جو بدماشی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں، کچھ کا موقف یہ ہے کہ نہیں، ہم اس دجال والے ٹائم میں داخل ہو چکے ہیں، اپنے مسیحا والے ٹائم میں، بیت المقدس کو ڈھا کے اب اس کے اوپر سلیمان کا مندر جو ہے وہ تعمیر کرنا چاہیے۔ اپنے یکدم اس وجہ سے اس کو نہیں ڈھاتے کہ ان کے آپس کے اندر بھی اختلافات موجود ہیں۔ آج ضرورت اس بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنی قوت کو مجتمع کریں، اپنے فرقوں سے، اپنی سرحدوں سے، اپنی ریاستوں سے، اپنے ملکوں سے، اپنی سلطنتوں سے نکلیں۔ اس بات کو ذہنوں سے نکالیں کہ یہ جو بارڈر ہے، لائنیں ہیں، یہ کچھ جبریل نے آ کے نہیں لگائیں، یہ انگریز لگا کے گیا لائنیں، بنگلہ دیش کی، پاکستان کی، شام کی، فلسطین کی، سعودیہ کی، عراق کی، یہ گورا دے کے گیا اردن، یہ حسین شریف کو اس کے، یہ ترکی کے ساتھ غداری کے بدلے میں ساری حکومتیں دے کے گیا گورا ان کو۔ ہم سمجھتے ہیں شاید ہم اپنے آپ کو ان لکیروں اور لائنوں سے پہچانتے ہیں کہ پتہ نہیں جبریل نے اور اللہ نے یہ لائنیں لگائی ہوئی ہیں۔ اللہ تو کہتا ہے انما المومنون اخوہ، کہ مومن مومن کا بھائی ہے۔